ایک دور دراز ملک میں ایک عظیم بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جس کا نام بادشاہ رستم تھا۔ اس کا راج بہت وسیع تھا اور پورے علاقے میں اس کی حکومت کا نام ہوتا تھا۔ بادشاہ رستم کی ایک خوبصورت شہزادی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھی بلکہ وہ ذہانت، شجاعت اور ہمت کی بھی مثال تھی۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک عجیب و غریب راز چھپا ہوا تھا۔ بادشاہ رستم نے اپنی بیٹی کے لیے ایک جوہرات سے بھرا ہوا تاج تیار کیا تھا جو نہ صرف عائشہ کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتا تھا بلکہ اس کے خاندان کی عظمت کو بھی ظاہر کرتا تھا۔ اس تاج میں ایک عجیب و غریب سونے کا پتھر تھا جو کبھی کبھی چمک اٹھتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ پتھر جادوئی طاقت رکھتا ہے۔ ایک دن عائشہ کے ہاتھ میں وہ جوہرات سے بھرا ہوا تاج آیا اور اس کی زندگی میں ایک انوکھا حادثہ پیش آیا۔ جب اس نے تاج پہن لیا، کچھ لمحوں کے بعد اس کے جسم میں عجیب تبدیلی آنے لگی۔ اس کی جلد چمکنے لگی، آنکھیں تیز روشنی دینے لگی اور اس کا جسم سونے کے رنگ میں بدل گیا۔ اس کی شکل و صورت میں بھی تبدیلی آ چکی تھی، وہ پوری کی پوری سونے کا مجسمہ بن گئی تھی۔ یہ خبر پورے شاہی محل میں پھیل گئی۔ بادشاہ رستم اور ملکہ نہایت پریشان ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی سونے کی بن چکی ہے۔ حکیم، جادوگر اور دربار کے ماہرین کو بلایا گیا مگر کوئی بھی اس مسئلے کا حل نہ نکال سکا۔ بادشاہ رستم نے اپنی طاقت اور وسائل لگا کر سونے کی بنی اپنی بیٹی کو دوبارہ انسان بنانے کی کوشش کی مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن دربار میں ایک پراسرار جادوگر آیا جو اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ لے کر آیا۔ اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ اپنی شہزادی کو دوبارہ انسان بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس جوہرات کی طاقت کو ختم کرنا ہوگا جو اس تاج میں چھپی ہے۔ بادشاہ نے جادوگر سے درخواست کی کہ وہ اس عمل کو فوری طور پر کرے۔ جادوگر نے کہا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کو ایک طویل سفر پر جانا ہوگا اور وہ راستہ نہایت خطرناک ہے۔ بادشاہ رستم نے جادوگر کی باتوں کو سنا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ بادشاہ رستم نے اپنے وفادار سپہ سالار کو حکم دیا کہ وہ ایک فوجی دستہ لے کر جوہرات کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ایک دور دراز جھیل میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ وہ جھیل اس جوہرات کا مرکز تھی۔ یہ سفر کئی دنوں تک جاری رہا۔ راستے میں انہیں عجیب و غریب مخلوق، جانور اور قدرتی آفت کا سامنا ہوا۔ جب وہ جھیل کے قریب پہنچے تو ایک بڑے مگرمچھ نے ان کا راستہ روک لیا لیکن بادشاہ رستم نے اپنی شجاعت سے اس کو شکست دی اور جھیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جھیل کے بیچ ایک بڑی چٹان تھی جس کے نیچے جوہرات کی طاقت چھپی ہوئی تھی۔ جادوگر نے اس چٹان کے نیچے سے جوہرات نکالے اور اس کو اس کے اصل مالک کے ہاتھوں میں واپس دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی شہزادی عائشہ کے جسم میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اس کی جلد پہلے جیسی اور رنگت واپس آ گئی اور وہ دوبارہ انسان بن گئی۔ جب عائشہ ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد اور دربار کے لوگ بہت خوش ہیں۔ بادشاہ رستم نے اس کو گلے لگا کر کہا، بیٹی، تمہاری قربانی اور شجاعت نے ہماری سلطنت کو بچایا ہے۔ عائشہ نے اپنی کہانی سنی اور کہا، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ دوبارہ انسان بن کر رہنے کے قابل ہوئی۔ اس کے بعد وہ جوہرات کا تاج دوبارہ محل کے خزانے میں محفوظ کر دیا گیا اور عائشہ نے اس تجربے سے سیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت انسانیت اور محبت میں ہوتی ہے۔ مزید کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی انسان قدرت کے راز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے کبھی نہ کبھی ایک چیلنج آتا ہے، لیکن اس چیلنج کو مقابلہ کرنے سے انسان نہ صرف اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے بلکہ اپنی تقدیر بھی بدل لیتا ہے۔ ویڈیو کے لیے ایک اچھا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔